الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا صدق اللہ العظیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم اجعلنا من المستغفرین واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں گے۔ بلا تاخیر ہم بڑھتے ہیں آج کی گفتگو جو 19ویں پالے سے متعلق ہے۔ اس پارے میں رکوع بھی 19 ہی ہیں، جن میں پہلے 4 رکوع سورۃ الفرقان کے جو کل ہم نے شروع کی تھی، اس کے بعد آگے 11 رکوع سورۃ شعراء میں ہیں اور 4 رکوع سورہ نمل میں۔ رکوع اس پارے کا ذکر کر رہا ہے مشرکین کے ناروا اعتراضات کا اور اس میں دیے گئے اللہ کے جوابات کا۔ جس طرح سے ہم جا بجا پیچھے یہ پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ مشرکین طرح طرح کے اعتراضات کرتے، تقاضے کرتے کہ نبی کو فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں پتہ چلتا کہ واقعی اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو یہاں پھر اسی بے سروپا اعتراض کا جواب اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ فرشتہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی کیوں اترتا ہے، ہم پر کیوں نہیں اترتا؟ یعنی حضرت جبریل وحی لے کے آتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فرماتے کہ فرشتہ مجھ پر وحی لے کے آیا تو یہ اعتراض کرتے کہ فرشتہ آپ پہ کیوں آتا ہے، ہمارے اوپر فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں ملاقات نہیں کرتا؟ قرآن کریم نے اس کا جواب دیا کہ اس مطالبے کی وجہ تکبر اور سرکشی ہے اور قیامت کا انکار ہے۔ اگر عاجزی ہوتی، انکساری ہوتی اور اطاعت کا سعادت کا مادہ ہوتا تو پھر ایسا اعتراض کبھی نہ کرتے۔ عام انسانوں پر فرشتوں کے اترنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ان پر عذاب کا وقت آ گیا ہے، ان کے حساب کا وقت آ گیا ہے، ورنہ فرشتے کا آنا تو نبی کے لیے ہوتا ہے۔ فرشتہ نبی پر وحی لے کے اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے، تو اب اگر یہ بار بار فرشتے کا تقاضا کرتے ہیں تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اللہ کا عذاب طلب کرتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ جس دن بادل پھٹیں گے اور پھر فرشتے اتریں گے، اس دن مجرموں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی۔ ان کے اعمال فضا میں اڑا دیے جائیں گے،
یعنی تحلیل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کچھ باقی نہیں بچے گا۔ اور یہ سن لیں کہ انہیں بہت انتظار ہے فرشتے کے اترنے کا، تو جس دن فرشتے اترے تو کافروں پر وہ دن بہت بھاری ہوگا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس دن ظالم افسوس سے اور ندامت سے اپنی انگلیاں چباتے ہوں گے کہ ہم نے کیا مانگ لیا۔ اور اس دن ایک اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ کریں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، اس لیے آج ان کا یہ حال ہوا۔ دوسرا اعتراض کافروں کا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ فرشتہ نبی پہ آتا ہے، ہمارے اوپر کیوں نہیں آتا؟ اس کا جواب تو اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں آتا ہے؟ ذرا غور کیجئے، ان کے اعتراضات پہ غور کیجئے کہ کیسے اعتراضات ہیں کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں آتا ہے؟ گویا کہ اللہ پاک معاذ اللہ پابند ہے کہ وہ پہلے تم سے پوچھے، جو تمہیں پسند آئے، جو تمہاری رائے ہو اس کے مطابق قرآن اتارے۔ ایک دم سارا قرآن کیوں نہیں آ جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ کے قلبی اطمینان کے لیے اور ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرنے کے لیے اور ہر موقع کی بہترین تشریح اور وضاحت کے لیے ہم تھوڑا تھوڑا قرآن اتارتے ہیں۔ ان ظالموں کے ہر اعتراض کا ہم بھرپور جواب دیں گے اور ان کو آخرت میں رسوا کر کے جہنم میں جھونک دیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ساری تختیاں توریت کی اکٹھی دے دی تھی تو کیا حال ہوا تھا؟ اس وقت پھر انہوں نے مانا تھا؟ تب تو اور زیادہ سرکش ہوئے تھے اور اس کو اپنے لیے بہت بڑا بوجھ سمجھتے تھے کہ ہر چیز کو اللہ پاک نے چینج کر کے رکھ دیا، پوری کتاب جو ایک دم سے آ گئی۔ تو جب مکمل سیٹ اپ جو انسان کا ہوتا ہے یا اس کی ایک زندگی کی روٹین ہوتی ہے، اس کو چند لمحوں میں بدل کر سارا رکھ دیا جائے اور آرڈیننس جاری ہو جائے کہ آپ بالکل اس میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو وہ مشکل ہوتا ہے۔ یا آہستہ آہستہ سلولی وقت کے ساتھ ساتھ پورا ریلیف دے کے، پورا موقع دے کے آپ کو چینج کرنے کا کہا جائے، یہ آسان ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی اور ایک کھلی مہلت تھی ہمارے لیے کہ کم و بیش 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن مکمل ہوا۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیے، آپ نے پچھلے گزشتہ گفتگو میں یہ سنا کہ شراب کا ہی جب حکم آیا تو اب شراب تو عربوں کی گٹی میں رچی ہوئی تھی، اس طرح جیسے ہم پانی پیتے ہیں اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، اس طرح وہ لوگ شراب کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یکدم حکم نازل فرما دیتا کہ خبردار آج کے بعد کوئی شخص شراب کو قریب بھی نہ کرے، تو وہ زندہ رہ سکتے تھے؟ نشہ ہے نا، تو آپ نشہ کسی کو چھڑا سکتے ہیں ایک دم سے؟ جو لوگ سگریٹ بھی پیتے ہوتے ہیں نا، معمولی نشہ ہے، تو آپ انہیں کہیں نا کہ وہ فوراً چھوڑ دیں، وہ بھی نہیں چھوڑ سکتے، تو پھر شراب کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نماز کی اہمیت میں، نماز کے وقت میں اس کو پینے سے منع کیا، پھر جب اس کے بالکل پینے پہ پابندی لگائی تو سٹارٹ میں ان برتنوں کو بھی استعمال کرنے سے منع کر دیا، ان برتنوں کو گھروں میں رکھنے سے منع کر دیا، کیونکہ ان کے اندر سے وہ جو اس کی اسمیل آتی تھی شراب کی، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک چیز کا ٹیسٹ جب لگا ہوا ہوتا ہے تو جب آگے پیچھے سے اسمیل آئے گی تو بندے کا پھر دل کرے گا کہ وہ پیے۔ تو جب حکم آیا تو پھر اللہ پاک نے ان برتنوں کو بھی گھر میں رکھنے کا حکم نہیں دیا، انہیں نکال دینے کا حکم دیا، اور جب آہستہ آہستہ جا کے لوگ عادی ہو گئے کہ اب ان کو عادت ختم ہو گئی تو پھر وہ برتن بھی استعمال کرنے کا حکم دے دیا گیا، انہیں صاف کر کے دھو کے، اور باقی اور کئی چیزوں کی رعایت آ گئی۔ تو انسانی فطرت کے مطابق اللہ پاک نے امت محمدیہ کے ساتھ معاملہ کیا اور ان کو ہر طرح کی سہولت دے کر جب کسی چیز کا موقع آیا، جب کوئی حادثہ ہو گیا، جب کوئی پرابلم پیش آ گیا، اب لوگوں کو فطری طور پر جس کام کی ضرورت پیش آئی
کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، تو پھر فوراً اللہ پاک نے فرشتہ بھیجا اور اپنے محبوب کو فرمایا کہ اے حبیب آپ اپنے امت کے ان پریشان حال لوگوں کو بتا دیجئے کہ جو چاہتے تھے میں نے حکم اتار دیا، جو ان کو ضرورت تھی وہ میں نے ان کو دے دیا۔ تو کس قدر بر وقت مشکل کشائی ہوتی رہی، اور یہ کتنا بڑا احسان تھا اللہ کا کہ اس نے ہمارے اوپر یکدم اتنا بڑا بوجھ نہیں اتار دیا۔ 23 سال ایک پوری عمر ہے بندے کی، 23 سال لگے پورا قرآن مکمل ہونے میں۔ اب وہ اس پہ بھی نہ شکرے ہیں، وہ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تھوڑا تھوڑا قرآن کیوں آ رہا ہے، ایک دم سے کیوں نہیں آتا۔ رکوع نمبر 2 میں یہاں پھر سابقہ انبیاء کا ذکر کیا گیا جو جا بجا پیچھے آ رہا ہے، قوم عاد کا، قوم سمود کا، بنی اسرائیل کا۔ پھر اللہ پاک یاد دلا رہا ہے کہ ہم نے ان ساری قوموں میں بھی اپنے رسول بھیجے، تو یہ سب بھی اپنے اپنے دور میں نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے رہے، اور جب یہ لوگ ہدایت کی طرف نہیں آئے تو ہم نے پھر کیا کیا، پھر ان پہ پتھروں کی بارشیں بھی کیں، پھر آسمان سے عذاب بھی نازل کیے، پھر بارشیں بھی نازل کیں، پھر طوفان بھی آئے، پھر آندھیاں بھی آئیں۔ تو اے حبیب کاش کہ یہ جو آپ سے مخالفت کرتے ہیں انہوں نے قوم لوط کی بستی کو دیکھا ہوتا، جس پوری بستی کو ایک درخت کی جڑوں کی طرح ہم نے زمین سے نکال کے آسمانوں تک اٹھایا اور وہاں سے پلٹ کر زمین پہ مارا۔ تو اگر انہوں نے اس بستی کو دیکھا ہوتا تو آج اس طرح اختلافات نہ کرتے۔ رکوع نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے کرشمے ایک بار پھر ذکر فرمائے ہیں۔ ریسنٹلی ہم ان کا ذکر پڑھ چکے ہیں، بات وہی ہے، بار بار ذکر کیوں آتا ہے؟ بار بار یاد دہانی کے لیے کہ آپ ان کو نظر انداز نہیں کریں، بلکہ آپ کو ذہن نشین رہیں کہ ان آپ کے چاروں اطراف میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ آپ جس طرف بھی دیکھیں گے آپ کو یہ سارے دلائل آپ کے چاروں طرف بکھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ اللہ کی توحید کا جو پیغام ان ظالموں کو دے رہے ہیں نا، تو ساری کائنات اس پیغام کی سچائی کی گواہی دے رہی ہے۔ ساری کائنات سے مطلب کائنات کے اندر جتنی مخلوقات اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہیں، جس کی طرف بھی دیکھیں گے اس پہ غور کرنے سے غور کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، تو اینڈ کہاں ہوگا؟ اینڈ جا کے اللہ کی ذات پہ ہوگا۔ ہر چیز کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، پھر آخر کار آپ کو اللہ کی قدرت کا معترف ہونا پڑے گا، پھر ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ کے سوا کسی کی قدرت نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا ان لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ آپ کے رب نے چیزوں کے سائے کس طرح پھیلا دیے ہیں؟ آپ ایک سائے کو غور کریں نا، غور سے دیکھیں۔ صبح کے وقت آپ جب ایسے کھڑے ہیں، ابھی جس وقت میں ہم بیٹھے ہیں یہاں کوئی دھوپ نہیں ہے، کسی چیز کا کوئی سایہ نظر نہیں آ رہا۔ ہاں آپ اندھیرے میں ہوں اور لائٹ ہو تو آپ کو دائیں بائیں آپ کا سایہ نظر آئے گا۔ پھر جب سورج نکلتا ہے تو معمولی سا سایہ ہوتا ہے، پھر سورج آگے بڑھتا جاتا ہے، سائے لمبے ہوتے جاتے ہیں، جب بالکل سر پہ سورج آ جاتا ہے سایہ ختم ہو جاتا ہے، پھر جب آگے کو بڑھتا ہے پھر سائے لمبے ہو جاتے ہیں۔ یہ تمہارے بس میں ہے ایسا کرنا؟ اس چیز کو غور کرو، اس کو روک کے دکھاؤ۔ اگر طاقت ہے یا اپنی عقل ہے تو اس سائے کو روک کے دکھاؤ یا ختم کر کے دکھا دو۔ تم تو یہ بھی نہیں کر سکتے، تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ پھر سورج کو ان لوگوں پہ بہت بڑی دلیل کے طور پہ ظاہر کیا۔ اگر وہ چاہتا تو ان کو ایک جگہ پہ ٹھہرا سکتا تھا، چلایا کیوں سورج کو؟ جب وہ ایسی چیز پیدا کر سکتا ہے تو وہ اس کو ایک جگہ پہ، جیسے ہمارا ایک بلب یا ایک لائٹ ایک جگہ پہ لگی ہوتی ہے تو روشنی دیتی ہے، تو اس کی قدرت کے آگے یہ کیا مسئلہ تھا کہ وہ سورج کو درمیان آسمان کے کھڑا کر دیتا؟ جب دل کرتا ایک سائڈ پہ پردہ ڈال دیتا، جب دوسری سائڈ پہ ڈال دیتا، رات بھی ہو جاتی دن بھی ہو جاتا، وہ تو یہ کرنے پہ بھی قادر تھا۔
اب اس نے سورج کو چلایا، اس نے چاند کو چلایا، ان چلانے کے اندر کتنی حکمتیں تھیں انہیں یہ بھی نظر نہیں آتا۔ پھر رات بنائی، پھر نیند عطا کی، رات بنائی پھر نیند عطا کی۔ جب کبھی سر میں درد ہو، پیٹ میں درد ہو، بخار ہو جائے، 1 دن 2 دن 3 دن نیند نہ آئے، تو کبھی سوچا کیا حشر ہوتا ہے؟ تو پھر کبھی غور کیا کہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے؟ اور آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کے آپ میڈیسن کھاتے رہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس میڈیسن سے بھی آپ کو نیند آ جائے۔ ایک وقت ہوتا ہے جب تک آپ کو میڈیسن سے نیند آتی ہے، آرٹیفیشل نیند لیتے ہیں آپ، وہ میڈیسن اثر کرتی ہے، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ پھر وہ میڈیسن بھی اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ ایک رب ہے جو ایک روٹین سے آپ کو نیند عطا کرتا ہے، آپ کو آرام کا وقت دیتا ہے، آپ کو ماحول مہیا کرتا ہے، پہلے رات لاتا ہے پھر نیند لاتا ہے، پھر آپ کو اگلی نئی صبح کے لیے تیار کرتا ہے۔ تو یہ ساری نشانیاں کیا اللہ کو جاننے کے لیے، اس پر ایمان لانے کے لیے کم ہیں؟ بارش لاتا ہے تو پھر اس خوبصورت منظر کو ذرا تصور میں لائیں کہ بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہے، دنیا تپ رہی ہوتی ہے، اب موسم آ رہا ہے نا آگے، آپ کو یاد آئے گا کہ گرمی کی شدت سے کیا حال ہوتا ہے، پھر جیسے ہی کہیں سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے تو بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ بس اب بارش آنے والی ہے، وہ اپنی بارش سے پہلے بھی نشانیاں بھیجتا ہے۔ اور پھر بارش، آپ کمرے کے اندر ہیں، آپ نے اے سی چلایا ہوا ہے، آپ نے پنکھے چلائے ہوئے ہیں، باہر شدت کی گرمی ہے، تو بارش باہر ہوئی ہے، آپ تو پہلے بھی کمرے میں تھے، اب بھی کمرے میں ہیں، اب وہاں اندر بیٹھ کے کون سی طاقت ہے جو باہر کی بارش کی سردی وہاں پہنچا رہی ہے، اور اٹھ کے آپ کو اے سی بند کرنا پڑتا ہے، اسی اے سی سے آپ کو ٹھنڈک لگنے لگ جاتی ہے۔ آپ پیاس سے بے حال تھے، بارش آپ پہ تو نہیں ہوئی، آپ چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، بارش باہر ہو رہی ہے، اندر بیٹھے ہوئے آپ کی پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی یہ چیزیں سوچی، کبھی غور کیا؟ تو یہ اللہ ہے، یہ اس کی طاقتیں ہیں، یہ اس کی قدرتیں ہیں، وہ یہ سمجھا رہا ہے، وہ فرما رہا ہے کہ پھر بارش برسا کے تو اس نے مردہ زمینوں کو زندہ کیا۔ زمین جب زندہ ہوتی ہے تو پھر طرح طرح کی فصلیں اگاتی ہے، طرح طرح کے پھل اگاتی ہے، پھول اگاتی ہے، اور ہر طرف سرسبز، ہر چیز ہر طرف سرسبز ہو جاتی ہے، شاداب ہو جاتی ہے۔ پھر وہ انسانوں اور حیوانوں کو پانی پلانے کا انتظام کرتا ہے۔ تو دیکھو، غور کرو کہ کتنی وضاحت کے ساتھ اس نے اپنی قدرتیں بیان کر دیں۔ تو اے نبی، اے پیغمبر، اگر ہم دیکھتے کہ آپ سے اکیلے دعوت کا کام نہیں ہو سکتا تو ہم پہلے کی طرح ہر بستی میں زیادہ سارے نبی بھیج دیتے، لیکن آپ کو جو ہم نے شان دی ہے، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اکیلے ہی کافی ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور نبی کی، کسی اور پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب اتنی طاقت ہم نے آپ کو عطا کی ہے تو پھر آپ ان کافروں کی بالکل پرواہ نہ کریں، آپ مضبوط رہیں، آپ کو یہ کبھی کمزور نہیں کر سکتے۔ آپ قرآن کا ہتھیار اختیار کریں، قرآن کو ہتھیار بنا کر ان کے ساتھ جنگ لڑتے رہیں، ان کے ساتھ جہاد جاری رکھیں۔ اللہ کریم نے پہلے بھی آپ کی فتح کا فیصلہ فرما رکھا ہے، اور آپ کے غلاموں کو ہی فتح عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میٹھے اور کھاری پانی کو اکٹھا کر دیا اور ان کے درمیان پردہ رکھ دیا۔ آپ سارے جتن کر لیں، جو پانی ہے اور پانی کے اندر جو سیلانی ہے، یعنی وہ جو لیکوڈ ہے، وہ ایک جگہ پہ ٹھہر نہیں سکتا، اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ چلتا ہے۔ زمین کے اوپر بھی ڈال کے دیکھ لیں، وہ چلے گا، آپ ادھر بھی پانی ڈالیں ادھر بھی پانی ڈالیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ چلتے ہوئے آپس میں مکس ہو جائیں گے۔ یہاں کوئی پریشر نہیں ہوتا، کوئی زور نہیں ہوتا، کوئی بہت زیادہ پانی نہیں ہوتا۔ تو سمندر میں اللہ پاک نے فرمایا مارج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان،
کہ جس نے اس کو رواں کیا، جاری کیا، سمندر کے اندر پانی چلائے اس طرح سے کہ ان کے درمیان ایسی آڑ ہے جو تمہیں نظر بھی نہیں آتی، اور دونوں پانی لا یبغیان اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ جہاں دو دریاؤں کا مجمع البحرین یہی ہے کہ جہاں پہ دو دریا جمع ہوتے ہیں۔ تو آپ کو کبھی سفر کرنے کا موقع ملا اور آپ لوگوں نے دریا کا وہ حصہ دیکھا ہو تو ایک طرف سے بالکل مٹیالہ پانی مٹی کی طرح کا جو ہوتا ہے عام پانی جا رہا ہوتا ہے، دوسری طرف بالکل نیلا پانی ہوتا ہے، اور اس طرح سے ایسے کر کے لائن بنی ہوتی ہے، اور ادھر کا پانی ادھر نہیں آتا، ادھر کا پانی ادھر نہیں آتا، بغیر کسی دیوار کے رب اس سارے پانیوں کو چلا رہا ہے۔ ایک پانی میٹھا ہے، ایک پانی کڑوا ہے، اور دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کتنا طاقتور ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی سے ہی انسانوں کو پیدا کیا، اور اب اس پانی کے اندر یعنی جو نطفہ قائم ہوا ماں کے پیٹ میں پانی کی چند بوندوں سے، اس کے اندر رشتے کیا تھے، اس کے اندر اقربا کیا تھا، عزیز و اقارب کیا تھے، کیا تھا وہاں پہ، مگر دیکھیں کہ کہاں سے چلا کے اللہ نے انسان کو بنایا، اور بنائی تو اس نے اور بھی مخلوقات ہیں، گائے بھینسیں، درندے پرندے چرندے سب اس نے پیدا کیے ہیں نا، مگر جو نظام، جو رشتہ داریاں، جو خوبصورت ایک خاندان اللہ نے انسان کو عطا کیا وہ کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کی۔ اس نے کس نظام اور کس سسٹم کے تحت انسان کے ننہال بنائے، انسان کے ددہال بنائے، اور ادھر سے رشتہ داریاں بنائیں، ادھر سے رشتہ داریاں بنائیں، پھر نکاح کے لیے ایک ضابطے بنائے کہ اپنی مرضی سے ہر مؤنث مذکر کا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ سارے رشتے آخر تک قائم رکھنے کے لیے ایک اعلیٰ ترین نظام عطا کر دیا۔ تم سمجھ سکتے ہو اس نظام کو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا؟ فرمایا کہ خدا کی شان تو آپ نے سن لی، مگر یہ ظالم جن کی پرستش کرتے ہیں وہ انہیں نفع نہیں پہنچا سکتے، نہ انہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ تو اے حبیب آپ ان کے ایمان کی فکر نہ کریں، آپ کا کام صرف خوشخبری دینا جنت کی اور ڈر سنانا دوزخ کا، آپ کی ڈیوٹی یہ ہے۔ تو آپ ان کے انکار کی پرواہ نہیں کریں۔ آپ کون سا ان سے تنخواہ لے رہے ہیں؟ آپ کوئی ان سے وظیفہ لے رہے ہیں؟ آپ اپنے رب پہ بھروسہ کریں، وہ ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ رکھنے والا ہے، وہ قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ اس کی تسبیح میں مشغول رہیں اور ان تک بس میرا پیغام پہنچاتے رہیں۔ رکوع نمبر 4 میں رحمان کے بندوں کے خصائل حمیدہ کا ذکر ہے، یعنی جو بہترین خصلتیں، بہترین عادتیں جو اللہ کے نیک بندوں میں ہوتی ہیں، یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو اللہ کا بندہ ہوگا اس کے اندر یہ خصائص، یہ نیک عادات، یہ اچھے کام، ان کی عادتیں ضرور ہوں گی۔ اللہ وہ بابرکت ذات ہے جس نے آسمان میں قلعے بنائے، سورج اور روشن چاند بنایا، وہ رات دن کو ایک دوسرے کے پیچھے لاتا ہے، رات گئی تو دن آ گیا، دن گیا تو رات آ گئی، یہی ترتیب ایک دوسرے کے پیچھے چلتی رہتی ہے۔ اب رحمان کے بندے جو ہیں ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ رحمان کے بندوں کی پہچان یہ ہوگی کہ جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو بڑی عاجزی سے چلتے ہیں، ان کے اندر اکڑ نہیں ہوتی۔ کسی کو اگر بندگی نصیب ہو جائے تو پھر اس کے اندر اکڑ نہیں رہے گی، وہ عاجزی سے چلے گا۔ اگر کوئی جاہل ان پہ حملہ کرے اور اللہ کے بندوں کو مخاطب کرے تو اللہ کے بندے کیا کرتے ہیں؟ وہ شریفانہ طور پہ ان جاہلوں سے ہٹ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے بندوں کی راتیں اس کی بارگاہ میں قیام کرتے اور سجدے کرتے گزرتی ہیں۔ وہ غفلت کی نیندیں پوری کر کے راتیں نہیں گزارتے۔ اللہ کے بندوں کی پہچان یہ ہوتی ہے
کہ وہ ساری رات یا اس کی بارگاہ میں کھڑے قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں یا سجدے میں پڑھ کے آہوزاریاں کرتے رہتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دوزخ سے بچنے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ آل ٹائم وہ رہتے بھی بندگی میں ہیں، فرما برداری اور اطاعت گزاری میں رہتے ہیں، اس کے باوجود خوف اور ڈر اتنا ہوتا ہے کہ وہ پھر بھی دوزخ سے بچنے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندوں کی نیک صفات ہیں۔ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو بخل کرتے ہیں خرچ میں اور نہ فضول خرچی کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، کیونکہ ایسا کرنے والا عذاب کا مستحق ہوگا، اور وہ ایسے کسی غلیظ کام کے قریب بھی نہیں پھٹکتے۔ ایمان والے توبہ کر لیں تو ان کی برائیاں اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ ایک بہت انوکھا ڈیفرنٹ نظام ہے کہ غلطی کو معاف کر دینا یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے۔ آپ سوچیں، ہماری کوئی چھوٹی سی غلطی کرے تو ہم اس کو معاف کرنے کے لیے کتنا تردد کرتے ہیں، اور کر بھی دیں اگر دوسروں کے مجبور کرنے سے تو پھر بھی عرصہ دراز تک ہمارے اندر سے وہ بات نہیں جاتی، اور اگر وقتی طور پہ چلی بھی جائے تو جب کبھی دوبارہ موقع ملے تو ہم جتانے سے باز نہیں آتے کہ فلاں وقت میں نے تمہارے ساتھ یہ نیکی کی، ایسا کیا ویسا کیا۔ اب اللہ کیا ہے؟ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ جب ایمان والے برائی کرنے کے بعد توبہ کر لیں تو معافی تو میں ان کو دیتا ہی ہوں، لیکن وہ جو ان کی برائیاں ہوتی ہیں نا، ان کے نامہ اعمال کے اندر رکھی ہوئی وہ برائیاں نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ وہاں برائی نہیں رہتی، حالانکہ فرشتوں نے اپنے ریکارڈ میں ان کو برائیاں لکھا ہوتا ہے، مگر میں اپنے کرم سے ان برائیوں کو نیکیاں بنا دیتا ہوں، اور وہ جو برائیاں فرشتوں نے لکھی ہوتی ہیں ان کو بھلا دیتا ہوں کہ انہوں نے کوئی برائی لکھی تھی۔ اس سے زیادہ بھی کوئی اپنے بندے سے پیار کر سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بھی کوئی مہربانی اور احسان کر سکتا ہے جتنا اللہ کریم فرماتا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ لوگ کون؟ اللہ کے بندے، عباد الرحمن، یہ کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ یہ جتنی طالبات جو میرے سامنے ہیں اور جو آن لائن سب سننے والی ہیں، وہ اسکول کی ہیں، کالجز کی ہیں، یونیورسٹیز کی ہیں، جامعات کی ہیں، یہ سب اس پوائنٹ کو خاص طور پہ سنیں کہ آپ کی تربیت کا آغاز اس ایج میں ہوتا ہے جس میں آپ ہیں، اور آپ کے کردار کی پہچان یہاں سے ہوتی ہے، ان چھوٹے چھوٹے معاملات سے جو آپ کے اس لائف سے شروع ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کو بلیک میل کرنا یا ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا، اور الا ماشاء اللہ جو اکثر ساتھی ہوتے ہیں وہ خرابی کے لیے دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ جب کسی کو بچانا ہے تو اس کے لیے اساتذہ کے سامنے جھوٹی گواہی دے دی، دوسرے فریق کے سامنے جھوٹی گواہی دے کے اس کا ساتھ دے لیا، اور جب کسی کو بلیک میل کرنا ہے تو وہ بیچارہ سچا بھی ہے تو اس کے خلاف پروپوگنڈا کر کے پورا گروپ بنا لینا اور اس کے خلاف جھوٹی گواہی دے دینا۔ یہاں سے یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں، پھر عورت کے مرتبے اور عہدے بدلنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں، ترقی کرتی رہتی ہیں، اور پھر جا کے سسرالوں میں اور اپنی پریکٹیکل زندگی میں پھر یہ ساری چیزیں بڑے عروج پہ پہنچی ہوتی ہیں۔ پھر عورت کے سامنے کوئی اتنی مہارت اور نہیں رکھتا جتنی عورت رکھتی ہے کہ اس نے جھوٹی اور سچی گواہیاں دے کے کس طریقے سے جال بننے ہیں اور کس طریقے سے تباہیاں کرنی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ جو اللہ کا بندہ ہوگا، وہ عورت ہو یا مرد ہو، بندگی میں مؤنث مذکر نہیں ہے، وہ مذکر یعنی عورت ہے یا مرد ہے، لیکن جب اسے اللہ کا بندہ ہونا نصیب ہو گیا ہے تو وہ اپنی جان تو پیش کر دے گا لیکن جھوٹی گواہی نہیں دے گا، بے شک وہ ایک پیسے کی گواہی ہو یا 1 کروڑ کی گواہی ہو، بے شک وہ ایک ذرے کی گواہی ہو یا پوری دنیا کی سلطنت کی گواہی ہو، اس کی زبان سے کبھی جھوٹی گواہی نہیں نکلے گی۔
बेहूदगी के पास से शरीफों की तरह गुज़र जाते हैं। कभी बुराई करने वाले बेहुदा लोगों के पास ना बैठते हैं, ना उनकी सोहबत इख्तियार करते हैं, ना उनकी गुफ्तगू में दखल अंदाज़ी करते हैं। अपने रब की आयात पर गौर करते हैं। आयात से मुराद कुरानी आयात भी, और आयात का मतलब निशानियाँ होता है। तो मतलब जिस तरह हम पहले ज़िक्र कर रहे हैं कि दुनिया में जितनी निशानियाँ अल्लाह की हैं उन सब पे गौर करते रहते हैं। और गौर करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि आप अल्लाह की ज़ात से, उसकी कुदरत से जुड़े रहते हैं। हर चीज़ को देखें तो उस पर गौर करें कि ये अल्लाह ने बनाई, ये कैसी बनाई, किस तरह बनाई, क्यों बनाई, इसके अंदर हमारे कितने फ़वाइद हैं और क्या क्या कुछ अल्लाह ने इसके अंदर बनाया। जब आप इन चीज़ों को देख के गौर करते जाएंगे तो फिर आपको अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की समझ आ जाएगी। और क्या करते हैं? अपने रब की आयतों पे गौर करते हैं, उन पे अंधे बहरे बन के गिरते नहीं हैं। यानी क्या मतलब है? अगर कोई आपको अल्लाह का नाम लेकर भी कोई बात कर रहा है, रसूल का नाम लेकर कोई हदीस सुना रहा है, कोई कुरान की आयत पढ़ रहा है और उससे कोई इस्तिदलाल कर रहा है या अपनी कोई दलील पेश कर रहा है कि मैंने अपनी दलील के लिए कुरान की आयत पेश कर दी है, तो किसी मोमिन का ये काम नहीं है कि सिर्फ़ कुरान की आयत का नाम सुन के आंखें बंद करके उस पर यकीन कर ले। ईमान का तकाज़ा ये है कि यहाँ पर भी आपको देखना होगा कि जो करने वाला, बयान करने वाला वो वारदात कर रहा है या हक बयान कर रहा है। यानी जो हमारे इर्द गिर्द वो गुमराह फ़िरके जो कुरान को ढाल बनाते हैं, कुरान को पेश करके लोगों के अकायद ख़राब करते हैं, लोगों के ईमान लूटते हैं, तो यहाँ ये मुराद है कि कोई ईमान वाला ये नहीं करेगा कि वो आंखें बंद करके सिर्फ ये सुन के कि वो कह रहा है कि ये कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, तो ज़िम्मेदारी हमारी क्या है कि हम तहकीक करें कि जो आयत पढ़ रहा है वो आयत है भी कि नहीं, जो हदीस कह रहा है वो हदीस है भी कि नहीं, और अगर है तो जो मुराद ये ले रहा है क्या वाकई उससे मुराद ये है, तो फिर जाके हमें मुतमईन होना चाहिए। ये हर ईमान वाले की ज़िम्मेदारी है। और जो अल्लाह के बंदे होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। वो अल्लाह से दुआएं करते हैं। क्या दुआएं करते हैं अल्लाह के नेक बंदे? कि ए अल्लाह, हमारी बीवियों को, हमारी औलादों को हमारे लिए आँखों की ठंडक बना और हमें परहेज़गारों का इमाम बना। ये लोग जन्नती हैं, इनको जन्नत में सलामती के साथ वेलकम कहा जाएगा। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नेक बंदों की सिफ़ात बयान की। कल हमने जब 18वां पारा शुरू किया था तो वहाँ पर कामयाब होने वाले लोगों के लिए हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि उनके अंदर जो सिफ़ात हैं, ये सिफ़ात अगर बंदे के अंदर आ गई, 7 चीज़ें कल मैंने अर्ज़ की थी कि जिसने ये चीज़ें 7 अपना ली, उन पे कारबंद रहा, तो अल्लाह ने उसको आज ही सर्टिफिकेट दे दिया, क़द अफ़लहल मुमिनून, तहकीक ईमान वाले कामयाब हो चुके। कौन ईमान वाले? जिनके अंदर ये चीज़ें हैं जो आगे हमने पढ़ी थी। कल वो गुफ्तगू में बात आगे निकल गई। तो बतौर वजीफ़ा वो 11 आयतें जो 18वें पारे के बिल्कुल स्टार्ट में हमने पढ़ी, जिसके अंदर 7 सिफ़ात मोमिनीन की पढ़ी। वो वादे की, अमानत की पासदारी करते हैं, वो नमाज़ों की हिफाजत करते हैं, वो बेहयाई और बदकारी के करीब नहीं जाते। ये तमाम चीज़ें जो हमने पढ़ी। जिन लोगों के घरों में लोग नमाज नहीं पढ़ते, दीन से दूर रहते हैं, बच्चे नाफरमान होते हैं, वो नमाज और कुरान के पढ़ने की तरफ नहीं जाते, तो वो तमाम वालिदैन उसको वजीफ़ा बना लें। वो 11 आयतें सुबह फजर की नमाज के बाद तादाद में पढ़ें, 5 बार पढ़ें, 7 बार पढ़ें, 11 बार पढ़ें, वो एक ही सफ़े पे पूरी हो जाती हैं। तो उनको पानी पे दम करके रख लें और दिन में जितनी मर्तबा मौका मिले उन बच्चों को पानी पिलाते रहें, कुछ अर्सा लगातार ये करें। बच्चों के अलावा घर में कोई भी फ़र्द, बेशक बच्चों का बाप हो या भाई हो, या जो नमाज की तरफ नहीं आता, अल्लाह की इताअत की तरफ नहीं आता, बेनमाजी है, तो उनको
اس طرح دم کر کے پانی پلانے سے اور اللہ سے دعا کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک انہیں نمازی بنا دے گا اور فرما بردار بنا دے گا۔ یہ ضروری چیز تھی کل جو مس ہو گئی، اسے نوٹ فرما لیں۔ اب اس کے بعد سورۃ الشعراء شروع ہوتی ہے۔ شعراء شاعر کی جمع ہے، سمجھ آ گئی؟ شعراء شاعر کی جمع ہے۔ تو اس سورۃ مبارکہ میں شاعروں کے تذکرے اور پھر ان کی ذہنیت کے بارے میں ذکر ہوا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الشعراء رکھا گیا ہے۔ اس کی 216 آیتیں اور 11 رکوع ہیں۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں قرآن مجید کی عظمت، فصاحت، بلاغت اور کفار کے فرمائشی معجزات کا رد اور انبیاء کرام کی دعوت کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، جس سورت کو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو یہاں کس چیز کی ابتدا ہو رہی ہے؟ پہلے ہی رکوع سے، یعنی پارے کا جو 5واں رکوع ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کا پہلا رکوع سورت کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کی ہدایت کے لیے حرص کتنی ہے، آپ کتنی شدت سے لوگوں کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اور ہدایت یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا ذکر یہاں کیا گیا۔ اعلان ہوا کہ قرآن کریم برحق ہے اور کھلی واضح روشن کتاب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں انسانیت کی ہدایت کا جذبہ اور حرص شدت کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ اگر چاہے تو ان لوگوں کی مطلوبہ نشانیاں دکھا دے، جو جو یہ مانگتے ہیں اللہ دکھا دے، وہ تو قادر ہے، اور پھر ان کی گردنیں جھک جائیں، جب یہ شرمندہ ہو جائیں، ان کے پاس کوئی جواب نہ رہے۔ مگر اللہ کا مزاج یہ ہے کہ وہ اسلام کے لیے کسی پر زبردستی اور جبر نہیں کرتا، یعنی کسی کو گردن سے پکڑ کر گلا دبا کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تم اسلام لاؤ ورنہ تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا۔ اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے ہر زمانے میں کتابیں بھیجیں، نبی بھیجے، ان کے ذریعے سے تقریریں کروائیں، ان کے ذریعے سے تبلیغ کروائی، دلائل پیش کیے، حق دکھایا، باطل دکھایا اور ان پہ چھوڑ دیا، اب تم جسے چاہو قبول کر لو۔ اور اگر حد سے زیادہ سرکشی بڑھ گئی تو پھر جنگ کرنے کا، جہاد کرنے کا حکم دیا۔ تو جس طرح یہ چاہتے ہیں اس کے مطابق معاملہ کرنا اللہ کے لیے بالکل مشکل نہیں ہے۔ اگر مشکل ہوتا تو پہلے جو قومیں تباہ ہوتی رہیں، برباد ہوتی رہیں، اگر مشکل ہوتا تو اللہ پاک آنن فانن پوری بستیوں اور پورے علاقوں کو تباہ کیسے کر دیتا؟ مشکل نہیں تھا، سو اس نے رہتی دنیا تک ان سب کو عبرت بنا دیا۔ رکوع نمبر 6 میں پھر موسیٰ علیہ السلام کا دربار فرعون میں جا کے دعوت حق دینے کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبوت دی تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم جاؤ، تمہارا بھائی جائے، دونوں جا کے کیا کرو؟ فرعون کو دعوت دو، اس کو تبلیغ کرو، اس کو اپنی یہ نشانیاں، یہ معجزات جو ید بیضاء عطا کیا ہو، جو عصا عطا کیا گیا تھا، وہ ان کو دکھاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اس کے مطابق گئے، اور پھر جو ہوا وہ پیچھے بھی ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، اور تقریباً ویسا ہی تذکرہ یہاں رکوع نمبر 6 میں بھی ہے۔ رکوع نمبر 7 میں بھی وہی ذکر ہے، دوبارہ سے جو ہم نے جمعے کے دن پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ جب آپ نے دعوت حق دی تو فرعون نے پہلے انکار کیا، پھر معجزہ دکھانے کا کہا، تو آپ نے جب اپنا عصا دکھایا تو ماننے کی بجائے اس نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ تو وزیروں مشیروں نے مشورہ دیا کہ اس کے جادو کو توڑنے کے لیے جتنے بھی آپ کی
مملکت میں جادوگر ہیں، بڑے سے بڑا جادوگر، اس کو بلا لیا جائے اور مقابلہ کروایا جائے۔ تو پھر جب مقابلہ ہوا تو آپ نے سنا کہ وہ جو بہت بڑی بڑی طاقتیں جادو کی آئی تھیں فرعون کی طرف سے، آخر کار وہ سارے کے سارے سجدے میں گرے، مجبور ہو گئے اور کہا آمنا برب العالمین اور رب موسیٰ و ہارون، کہ ہم رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے ایمان لے آئے۔ فرعون دیکھتا رہ گیا، کچھ بھی ہاتھ نہ آیا، اور جو اس کی اپنی فوج تھی وہ ساری موسیٰ علیہ السلام کی غلام بن گئی۔ پھر اس کے بعد جو واقعہ ہوا رکوع نمبر 8 میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم سے یہ فرمایا تھا کہ رات کی تاریکی میں مصر سے نکل جاؤ، اللہ تمہیں فرعون سے نجات دے گا۔ تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر راتوں رات اپنی تیاری کر کے رکھی، رات ہوئی، رات کا اندھیرا ہوا تو سب اپنے اس مشترکہ مشورے کے مطابق نکل کھڑے ہوئے۔ ایک دم سے جب بستی خالی ہو گئی، شہر خالی ہو گئے، تو فرعون کو خبر مل گئی کہ بنی اسرائیل تو بھاگ گئے ہیں، کیونکہ اس نے تو ان سب کو کمیوں کی طرح رکھا ہوتا تھا نا، اپنے غلام بنا کے، اور یہ سارے ان کے نوکر ہوتے تھے، اور ظلم و ستم کی انتہا کرتے تھے وہ لوگ ان کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور حکم ہوا کہ آپ ان کو لے کے راتوں رات نکلیں، ہم نے ان کو بچانے کا انتظام کر دیا ہے۔ وہ انتظام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب ان کو لے کے دریائے نیل پہ پہنچو تو یہی عصا جس کے اندر بے شمار معجزے اللہ نے عطا کر رکھے تھے، تو اسی عصا کو دریا کے پانی کے اوپر مارنا ہے۔ تو جیسے ہی آپ نے وہ پانی کے اوپر عصا مارا تو پورے دریا کے اندر راستہ بن گیا، ادھر کا پانی اس طرح کھڑا ہو گیا اور ادھر کا پانی اس طرح کھڑا ہو گیا۔ نہ وہاں بند بنائے گئے، نہ وہاں کوئی کنسٹرکشن ہوئی، نہ کوئی پل بنائے گئے، پانی خود بخود دیوار بن گیا اور وہ کھڑا ہو گیا، ادھر کا ادھر کھڑا ہو گیا۔ اور روایات میں ہے کہ ایسا کہ جب پانی ہوتا ہے کسی جگہ پہ، یہ بارش ہوتی ہے 2-3 گھنٹے، پانی جب روڈ پہ کھڑا ہو تو اتنا کیچڑ ہوتا ہے کہ آپ اندر سے گزر نہیں سکتے۔ پانی گزر بھی جائے تو کیچڑ کتنے گھنٹے تک، بلکہ 2-2 3-3 دن تک بعد میں رہتا ہے۔ تو وہ تو دریا تھا، پانی کھڑا ہو گیا، تو اب تقاضا تو یہ تھا نا کہ اس کے نیچے دلدل ہوتی، گہرائی تک کیچڑ ہوتا، چلنا مشکل ہوتا۔ لیکن جب یہ معجزہ اللہ پاک نے عطا فرمایا تو یہ بھی عطا فرمایا کہ وہ جو بیچ میں راستہ بنا وہ ایسا خشک راستہ تھا کہ جب ان کی سواریاں اور وہ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے تو مٹی اڑ رہی تھی اندر سے۔ یہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کی قوم کو دکھایا، اور فوراً وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل اس راستے کے اندر اترے۔ پیچھے سے جیسے ہی فرعون کو خبر ہوئی، اس نے فوراً اعلان کر دیا، اور اعلان کروا کے اپنے لشکروں کو اکٹھا کر کے فوراً پیچھے نکلے ان کو پکڑنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے۔ مگر جب تک وہ وہاں پہنچے تو بنی اسرائیل قوم دریا کے درمیان تک پہنچ چکی تھی، یعنی آدھا رستہ دریا کے اندر سے طے ہو چکا تھا، آدھا باقی رہ گیا تھا۔ یہ لوگ آئے، پہلے تو سخت حیران ہوئے کہ دریا جو ہمیشہ سے چلنے والا تھا آج کس صورت میں دونوں طرف سے پانی کھڑا ہے اور درمیان میں راستہ ہے اور پوری قوم جو ہے وہ گزر رہی ہے۔ تو انہوں نے بھی آ کے دیکھا کہ بھئی یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو ان کی پیروی کرتے ہوئے ان کے پیچھے چلے۔ اب جب وہ چونکہ آدھا دریا پار کر چکے تھے، وہ اپنی چال سے چلتے ہوئے جب دریا کے اگلے کنارے پہنچے، یہ پیچھے سے دریا کے درمیان میں پہنچے۔ جب دریا میں آ کے پہنچے اور ادھر سے بنی اسرائیل قوم ساری نکل گئی، دریا خالی ہو گیا، اللہ پاک نے پانی کو حکم دیا، دونوں طرف سے پانی مل گیا اور ساری قوم فرعون سمیت سب غرق ہو گئی۔ اللہ کی طاقت کا اندازہ کیجئے، اللہ مہلت کتنی دیتا ہے، اور جب غرق کرتا ہے تو پھر کس طرح آنن فانن غرق کرتا ہے، پھر اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکتا اور کوئی اپنی طاقت نہیں دکھا سکتا۔ تو اب یہ سارا لشکر غرق ہو گیا،
اس سے پتہ کیا چلا کہ جتنی بھی مشکلات آئیں، جتنے بھی ظلم برداشت کیے جائیں، جتنی بھی تنگی زندگی میں آپ کو برداشت کرنی پڑے، اگر آپ حق پر ہیں تو ایک دن کامیابی آپ کی ہے۔ اور وہ جو ظلم آپ نے برداشت کیے ہیں، وہ جو آپ نے تنگی برداشت کی ہے، اس کا اجر الگ سے اللہ کے ہاں آپ کا ہے، وہ ضائع نہیں ہوتا۔ کامیابی بھی آپ کی ہوگی، اور جن اذیتوں سے گزر کے آپ کامیابی کے مرحلے تک پہنچے ہیں، وہ اذیتیں کبھی رب آپ کی ضائع نہیں کرے گا۔ ان کی وجہ سے آپ کے درجات بلند ہوں گے، ان کی وجہ سے آپ کی آخرت کی مشکلات آسان ہوں گی، ان کی وجہ سے آگے چل کے اللہ پاک آپ کو عزت اور اقبال عطا فرمائے گا۔ اور جو ظالم ہوتے ہیں، ظالم جتنے بھی طاقتور ہوں، وہ جو کچھ بھی آزما لیں، ان کا ایک وقت ہوگا، جب وقت ختم ہو جائے گا تو پھر ان کے لیے ہلاکت، رسوائی اور ذلت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اب جو حضور نبی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو یہ اتنا بڑا معجزہ اور اتنی بڑی کامیابی عطا فرمائی، اتنا بڑا فضل ہوا، تو ایک مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو صحابہ اکرام موجود ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ تمہیں کلمات نہ سکھا دوں جو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہے تھے جب آپ کے لیے اللہ نے سمندر کو پھاڑ دیا تھا۔ ان مقدس لوگوں کی زبانوں سے نکلے ہوئے جو کلمات ہیں، ان کے اندر کتنی تاثیر ہے، وہ نمونے اور کام کے لیے، مشکلات کے لیے ہمارے لیے پیچھے چھوڑ دیے گئے، اور ان کی تعلیمات کا بندوبست کیا گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں نا کہ وہ کلمات کون سے تھے جن کی وجہ سے اللہ نے سمندر ہی پھاڑ دیا اور اس طرح خشک راستے بنا دیے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور، آپ کرم فرمائیے اور بتائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جب عصا مارا موسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ کے حکم سے انہوں نے پڑھا اللہم لک الحمد وَإِلَيْكَ الْمُشْتَقَى وَبِكَ الْمُسْتَغَاثُ أَنْتَ الْمُسْتَعَانُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ اب حضرت ابن مسعود کیا فرماتے ہیں، جو آگے والی بات ہے نا، وہ بھی بڑی قابل غور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عطا فرما دی دولت، بیٹھے بٹھائے آپ نے بہت بڑی دولت عطا فرما دی۔ اب جب تک آگے کوئی قوم فکر رکھنے والی، سوچ رکھنے والی، عمل کی طرف متوجہ ہونے والی نہ بیٹھی ہو، تو قیمتی سے قیمتی الفاظ ضائع ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جب آقا دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس سے آپ کی زبان پاک سے یہ الفاظ سنے، تو پھر اس کے بعد میں نے ان کلمات کو ہمیشہ کے لیے اپنا ورد بنا لیا۔ میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت پھر ان کلمات کا ورد کرتا رہتا۔ تو یقیناً جب اتنی بڑی مصیبت اللہ پاک نے ان کلمات کی وجہ سے دور کر دی قوم بنی اسرائیل کی، تو اگر حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ اپنا ورد بنا لیا تو پھر آپ کی مشکلات کیسے حل نہیں ہوتی ہوں گی، اور آپ کو ان کلمات سے کتنے فوائد حاصل ہوتے ہوں گے۔ تو ہم تو پورا قرآن سن لیتے ہیں، تو جب بند کرتے ہیں تو ایک لفظ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کیا سنا ہے۔ سارا مہینہ بھی سنتے رہیں تو پھر بھی ہم خالی کے خالی ہوتے ہیں، دوسرے دن، چوتھے دن، 6 مہینے بعد جب پوچھیں تو وہ سارا کچھ بھول چکا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس جذبے کی اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم جو سن رہے ہیں اس میں سے ہم نے محفوظ کتنا کیا، ہم نے حاصل کتنا کیا، عمل کے لیے کتنی چیزیں ہم نے سلیکٹ کی اور پھر ان کو اپنے عمل میں شامل کر لیا۔ یہ ایمان والوں کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، ان کا ذوق بھی ہوتا ہے، ان کی محبت بھی ہوتی ہے۔ اللہم لک الحمد وإلیک المشتقی وبک المستغاث انت المستعان ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ رکوع نمبر 9 میں حضرت ابراہیم کی اپنی قوم کو دعوت حق دینے کا ذکر کیا گیا ہے۔
یہ بھی ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی قوم کو سورج، چاند، ستاروں کی دلیلیں دے کر اور پھر ان کے بتوں کو توڑ کر اور بڑے بت کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ کر پھر ساری دلیلیں ان کو دے کر لاجواب کیا اور اپنے رب کی طرف بلایا اور ان کو دعوت دی، اور پھر ان سارے لوگوں کو یہ باور کروایا کہ یہ تمہارے رب ہیں، یہ تمہارے معبود ہیں جو بول نہیں سکتے، ہل نہیں سکتے، اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، سنو میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر میرا رب وہ ہے جو میری ہر حال میں رہنمائی کرتا ہے، پھر میرا رب وہ ہے مجھے وہ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا بھی دیتا ہے، وہی مجھے مارے گا، وہی مجھے زندگی دے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میری خطائیں بھی وہ معاف کرے گا۔ اتنی واضح دلیلیں دے کر حضرت ابراہیم نے ان لوگوں کو بتایا کہ خدا کون ہوتا ہے، رب کون ہوتا ہے، اس کی طاقت کتنی ہوتی ہے، اور جن کو تم اپنے خدا مانتے ہو وہ کس کام کے ہیں۔ رکوع نمبر 10 میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر آیا، یہ بھی ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ رکوع نمبر 11 میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر آیا۔ یہ لگاتار جو رکوع آتے ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے رکوع ہیں، اور ان کے اندر ان سارے لوگوں کی ایک ہی بات، ایک ہی جملہ بار بار دہرایا گیا ہے کہ نبی نے یہ کہا، قوم نے یہ کہا، نبی نے یہ کہا، قوم نے یہ کہا، اور وہ انہیں پورے ٹائم تک سمجھاتے رہے، اس طرف لانے کی کوشش کرتے رہے، مگر وہ سرکشی کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے، اور اللہ پاک ان کو تباہ و برباد کرتا رہا۔ یہ خلاصہ ان سارے رکوعات کا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کس قوم کی طرف آئے تھے؟ قوم عاد کی طرف، اور ان کا ذکر ہم نے پیچھے پڑھا کہ یہ نہایت اونچے، لمبے اور بڑی ہیوی جسامت والے اور اتنے زبردست قوت والے کہ یہ پہاڑوں کو توڑ توڑ کر ان کے اندر شاندار قسم کے، شاہکار قسم کے گھر بناتے تھے، اتنی طاقتور قوم تھی، مگر جب اللہ کے نبی کو جھٹلایا، اس کو نہیں مانا، تو اللہ نے ایسی آندھی بھیجی کہ اس آندھی سے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ رکوع نمبر 12 میں حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ حضرت صالح علیہ السلام کس قوم کی طرف آئے تھے؟ قوم سمود کی طرف۔ تو ان کا معجزہ بڑا مشہور تھا، وہ کیا تھا؟ وہ بھی یاد ہوگا جی؟ تو جو دور بیٹھے لوگ سن رہے ہیں، کم از کم اتنی آواز تو آپ کی ہو کہ انہیں پتہ چلے کہ آپ نے کچھ سن کے یاد رکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے ان کو اونٹنی کا معجزہ ان کے مانگنے پر عطا فرمایا کہ جیسے انہوں نے مانگا اللہ نے ویسا معجزہ عطا کیا، مگر انہوں نے پھر اس کے ساتھ بھی ظلم کیا، اس کو بھی قتل کر دیا، اور اللہ پاک نے پھر اس قوم کو بھی تباہ و برباد کیا۔ رکوع نمبر 13 میں قوم لوط کا ذکر آیا۔ قوم لوط کون تھی؟ وہ جو ہم جنس پرستی کرتے تھے، بدفعلی کرتے تھے، مرد مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے، اور اس قوم کے اوپر بھی جو عذاب آیا، اور انہوں نے اپنے نبی کی نافرمانی کی اور زندگی فحاشی اور عیاشی میں گزاری۔ جب عذاب آیا تو اس عذاب میں جس طرح سے وہ لوگ بدکاری میں مشغول تھے، اللہ نے اسی طرح ان کی بستیوں کو جب پلٹا اور ان کو مارا، تو وہ لوگ جو بدکاری میں مصروف تھے وہ اسی بدکاری کی حالت میں پتھر بنا دیے گئے۔ جس حالت میں، جس سین میں وہ تھے، اسی سین میں اللہ نے ان کو پتھر بنا دیا، اور بعد میں ہزاروں سال تک اب بھی جو ان کے آثار موجود ہیں، اب بھی زمین کے نیچے سے بعض نشانیاں ایسی نکلتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں قوم کے لوگ آج بھی اسی حالت میں پتھر بنے پڑے ہیں۔ اللہ کی طاقت کو کون روک سکتا ہے؟ رکوع نمبر 14 میں قوم مدین
کا جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی ان کا بھی اسی طرح سے ذکر ہوا کہ یہ لوگ بھی وہی تھے. جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم کم تولتے ناپتے ہو تو اس گناہ کو چھوڑ دو، تو وہ لوگ اس سے مخالف ہوئے اور ان پر پھر بادل کا عذاب آیا، جس بادل کے اندر پتھر برسائے گئے اور ان کو اس سے ہلاک کر دیا گیا. رکوع نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ذکر کیا گیا. اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام کیا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں؟ کیا نام ہے اس کا؟ قرآن کریم. آخری نبی پر آخری پیغام جو اللہ پاک نے اتارا اس کا نام قرآن مجید ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن وہ ہے کہ ایک امانت دار فرشتہ لے کر آیا اور اس نے آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا، آپ کے دل پہ نازل کیا. یہ عربی زبان میں ہے. تو کیا آپ کے دشمنوں کے لیے یہ نشانی بھی کافی نہیں ہے؟ بنی اسرائیل کے علماء خوب جانتے ہیں توریت، انجیل یا اس سے پہلے زبور اور ان کے اوپر اترنے والے صحیفے، ان سب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی اور قرآن مجید کا تذکرہ بھی موجود ہے. اب ہوتا کیا تھا، ہماری کتاب تو ہر ایک کے سامنے ہے، ہر گھر میں موجود ہے، اور ہر شخص جو تھوڑا بہت بھی اردو جانتا ہے وہ ترجمے کے ساتھ اس کے اندر لکھے ہوئے مضامین کو پڑھ سکتا ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. اور وہ پوشیدہ نہیں ہے، اس کے اندر سے کوئی چیز گم نہیں ہو سکتی. کوئی ایک آیت کیا، ایک لفظ اور ایک حرف، اور حرف کے اوپر لکھی ہوئی زبر زیر پیش بھی اس کی تبدیل نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ بھی قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. مگر ان لوگوں میں جو ان کے عالم ہوتے تھے، ان کی کتابیں تو ان کے پاس ہوتی تھی اور وہ بند ان کے پاس تالوں میں ہوتی تھی، کسی عام بندے کی دسترس میں نہیں ہوتی تھی. تو وہ لوگ اپنی مرضی سے اندر رکھی ہوئی کتابوں میں جو چاہتے اندر نیات داخل کر دیتے، جو چاہتے وہاں سے نکال دیتے. عام بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. تو اب اللہ فرما رہا ہے کہ جو کچھ بھی اس قرآن میں ہم نے نازل کیا، یہ جو یہودیوں کے علماء اور عیسائیوں کے علماء ہیں، ان سب کو اس کے بارے میں پتہ ہے، اور ان کی کتابوں میں سب نشانیاں قرآن کی لکھی ہوئی تھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں، آپ کے صحابہ کے بارے میں، آپ کے دین کے بارے میں سب کچھ پہلی کتابوں میں لکھا ہوا تھا. اب کیوں نہیں مانتے وہ؟ صرف حسد کی وجہ سے. کہ آج اگر ہم نے مان لیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تک تو دنیا ساری ان کو نبیوں کی اولادیں کہتی تھی نا. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی نسلوں میں آنے والے نبیوں کی اولادوں میں تھے. تو اس لیے دنیا میں انہی کی عزت، انہی کا وقار اور انہی کی باتوں کو معتبر سمجھا جاتا تھا. اب حسد کس بات کا تھا؟ حسد اس بات کا کہ اب اگر ہم نے اعلان کر دیا نا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی نشانیاں ہماری کتابوں میں ہیں، تو لوگ ہم سے ہٹ کے پھر ان کی طرف ہو جائیں گے. یہ حسد انہیں ماننے نہیں دیتا تھا. تو اللہ پاک نے خود بیان فرمایا کہ یہ جتنے بھی بنی اسرائیل کے عالم ہیں نا، یہ سب اچھی طرح جانتے ہیں، مگر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب تک ماننے کو تیار نہیں ہے. عذاب آئے گا تب یہ مانیں گے، کیونکہ ان کی فطرت ہی ایسی ہے. اگر ان کو سال ہا سال تک بھی اسی طرح چھوڑ دیا گیا نا، تو آخر کار عذاب آئے گا جو ان کو پکڑے گا، اور پھر ان کے پاس باقی کچھ نہیں رہے گا. اب آگے شروع ہوتی ہے جی سورۃ النمل. نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، پنجابی میں جسے ہم کیڑی کہتے ہیں. یہ باریک سی کیڑی جو چل رہی ہوتی ہے، اسے عربی میں نملن کہتے ہیں، نمل. اس صورت میں نمل یعنی چیونٹی کا بڑا خوبصورت واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ بالکل الگ سے ایک دلچسپ واقعہ ہے. تو اسی نسبت سے اس صورت کا نام بھی سورۃ النمل رکھا گیا. اس کے بعد تفصیلی واقعہ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا، جبکہ حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت صالح، حضرت لوط علیہ السلام کے تذکرے بھی آگے اس صورت میں دہرائے گئے.
تو رکوع نمبر 16 میں یہاں آغاز میں موسیٰ علیہ السلام کے نبوت سے سرفراز ہونے اور فرعون کے مخالفت کرنے کا ذکر آیا ہے۔ یہ ہم ابھی بھی پڑھ چکے ہیں، اس سے پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، لہٰذا اس کو آگے بڑھاتے ہیں کہ رکوع نمبر 17 میں سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور چیونٹی ہدہد نیز حضرت سلیمان کے ملکہ بلقیس کو خط لکھنے کا تذکرہ، یہ سارا آگے رکوع میں شامل ہے جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ داؤد اور سلیمان کو ہم نے اقتدار اور بادشاہت بھی عطا کی اور نبوت اور رسالت بھی عطا کی، یعنی دونوں چیزوں کا بڑا حسین امتزاج ان ذاتوں کے اندر رکھا، اور روح پرور مناظر کو اس رکوع میں بیان کیا کہ دونوں باپ بیٹوں کو بہت سارے وسائل اور جنوں پر، انسانوں پر، حیوانوں پر، پرندوں پر بادشاہتیں عطا فرمائیں، یعنی یہ تمام مخلوقات ان کی بادشاہت میں تھی، ان کی فرما بردار تھی اور ان کے زیر حکم تھی، اور پھر ان کو پرندوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا سلیقہ بھی سکھایا اور پرندوں کی بولیاں بھی ان کو عطا فرمائیں، یعنی ان کی سمجھ عطا کی کہ جو بھی پرندہ گفتگو کرتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بولی کو سمجھتے اور پھر اس کی بولی میں اس کو جواب بھی دیتے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ایک بستی سے گزر رہے تھے۔ یہ لشکر کیا تھا اور بستی کیا تھی؟ چونکہ ساری دنیا کا آپ کو اللہ پاک نے بادشاہ بنایا تھا اور 40 سال تک یہ سلطنت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ اپنے تخت پر، ہوائیں بھی آپ کے زیر اثر تھیں، ہواؤں پر بھی آپ کا حکم چلتا تھا، چرند پرند پر بھی آپ کا حکم چلتا تھا۔ تو آج جس طرح ہوائی جہاز چلتا ہے، اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں چلتا تھا اور ہوا میں پرواز کر کے آپ پوری دنیا کا جائزہ لیتے تھے۔ آپ تخت پر بیٹھتے، تمام وزیر، مشیر، علماء سب اس تخت کے اوپر ہوتے اور آپ اس کو حکم دیتے، وہ ہوا میں پرواز کرنا شروع کر دیتا۔ جب آپ اس کو حکم دیتے وہ ہوا سے نیچے زمین پہ آ جاتا۔ تو ایک مرتبہ آپ اپنے لشکروں کے ساتھ طائف سے یا ملک شام سے، وہاں جو اس چیونٹی کے واقعے کی وجہ سے وہ وادی نمل مشہور ہوئی، وہاں بے شمار چیونٹیاں تھیں۔ تو وہاں جب آپ کا تخت قریب آ رہا تھا تو ان چیونٹیوں کی ایک جو ملکہ چیونٹی تھی، اس نے آواز دے کر ساری چیونٹیوں سے کہا کہ تم فوراً اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل ڈالے۔ یہ بات چیونٹی کہہ رہی تھی زمین میں اپنی ساتھی چیونٹیوں سے، اور اس وقت زمین سے کم و بیش 3 میل بلندی پر آپ کا تخت آ رہا تھا۔ تو چیونٹی نے زمین پہ اپنی ساتھی چیونٹیوں کو خبردار کیا، اور ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی سماعت کا، اللہ کے نبی کے سننے کی طاقت کا اندازہ کیجیے۔ قرآن فرماتا ہے کہ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ ساری جلدی جلدی اپنے بلوں میں، اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ تیزی سے جب اس کے ہوا کے زور کے اوپر وہ چلتا ہوا تخت آئے گا تو اس کی ہوا کتنی تیز ہوگی، ایک جہاز گزرتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ تم ساری کچلی جاؤ، لہٰذا اپنے آپ کو بچاؤ اور دفاع کرو اور فوراً اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ۔ فتبسم ضاحکا من قولها،
3 میل دور تخت پہ بیٹھے حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات سن کر مسکرائے اور مسکرا کے ہنس پڑے۔ فتبسم ضاحکا من قولها۔ آپ اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو کتنی طاقت عطا کر رکھی ہے، اور دوسری طرف وہ ایک مخلوق جو چیونٹی ہے اس کا کتنا کامل یقین ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ظلماً کسی کو نہیں مارتے، وہ کسی کو حقیر سمجھ کر مثل نہیں دیتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک بالکل باریک اور کمزور ناتواں مخلوق ہیں اور ہم نظر بھی نہ آئیں، اور وہ جب اپنے زور و شور سے تخت گزرے تو اس کے پریشر سے ہم اڑ کر اپنی جانیں ختم کر دیں تو اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ جانوروں کو، پرندوں کو، کیڑوں مکوڑوں کو، حشرات الارض کو بھی اللہ پاک نے اپنی زندگیوں کی سمجھ بھی عطا کی اور نبی کے لیے حسن عقیدہ بھی عطا فرمایا۔ پھر آپ ہی کے ایک دوسرے واقعے میں نے کہا کہ تمام پرند حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر اثر تھے اور آپ کی حکومت میں، آپ کی غلامی میں تھے، فرما بردار تھے۔ تو جس وقت آپ کا تخت چلتا تو اس تخت کے اوپر صاحبان کی طرح، شامیانے کی طرح سارے پرندے اپنے پر یوں جوڑ کر بڑے ڈسپلن سے، آپ نے کبھی آسمانوں پہ دیکھا خاص موسم میں جب پرندے چلتے ہیں اپنی جگہیں تبدیل کرتے ہیں تو پورے پورے قافلے نکلتے ہیں، اور کس طرح انہوں نے لائنیں بنائی ہوتی ہیں، کتنا ڈسپلن ہوتا ہے۔ تو وہ تو اللہ کے نبی کی اطاعت میں جب گزرتے ہوں گے، چلتے ہوں گے، پھر کتنا ڈسپلن ہوتا ہوگا۔ تو پورے وہ جتنے پرندے ہوتے، تخت کے اوپر جتنی جگہ ہوتی، انہوں نے اس طرح اپنے پروں سے جوڑ کر سایہ کیا ہوتا۔ تو سفر کے دوران آپ نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، ٹھہراؤ کیا، اور وہاں سے جب دوبارہ چلے تو کچھ اوپر سے آپ کو روشن جگہ خالی نظر آئی۔ آپ نے دیکھا تو وہ جگہ ہدہد کی جگہ تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہدہد کہاں ہے؟ تو آپ کو جواب دیا گیا کہ وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ یعنی مختلف روایات میں مختلف وجوہات اس کی لکھی گئی ہیں، ہم کسی ایک چیز پہ اکتفا نہیں کر سکتے کہ وہ کہیں سستی سے رک گیا، بیٹھ گیا، یا کسی چیز کا جائزہ لینے کے لیے رک گیا۔ اس کو پانی دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے عطا کی ہے نا ہدہد کو، تو اس کی وجہ سے رک گیا۔ باہر کیف جس طرح سے بھی ہوا، آپ کو جب یہ پتہ چلا تو پھر آپ نے اس کو بلایا، اس نے اپنے غائب ہونے کی وجہ بتائی، اور اس وجہ میں یہ ذکر تھا کہ اس نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے۔ چیز وہی تھی کہ وہ جو ملکہ بلقیس کا نام آپ نے سنا ہے، وہ ملک سبا تھا، سبا کی وہ ملکہ تھی، یعنی بادشاہ تھی، عورت تھی۔ تو اس نے آ کے جب یہ سارا واقعہ بتایا کہ میں نے اس طرح دیکھا کہ وہاں ایک بادشاہ عورت ہے، اور وہ لوگ سب کے سب جو ہیں وہ اللہ کو پوجا نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ وہ گمراہ قوم ہے اور وہ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی ہدہد کی ڈیوٹی لگائی کہ تم میرا ایک خط لے جاؤ اور وہ خط جا کر اس ملکہ کو پہنچاؤ۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا وہ ہدہد کو دیا اور اسے سمجھا دیا۔ ہدہد وہ خط لے کے گیا اور جس جگہ پہ ملکہ بیٹھی تھی اس جگہ سے اڑتے ہوئے وہ خط اس کے گود کے اندر گرا دیا۔ جب ملکہ بلقیس نے وہ خط کھولا، اپنے سارے وزیروں امیروں کو اکٹھا کر لیا، پھر خط پڑھا تو وہ کانپ اٹھی۔ اس ملکہ نے اپنے سارے وزیروں کو بتایا کہ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، کہ اے میرے وزیروں، اے تمام سرداروں، میری طرف ایک بڑی عزت والا کوئی خط آیا ہے۔ یہ اس ستارہ پرست عورت کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو خط آیا یہ بڑی عزت والے کی طرف سے عزت والا خط آیا ہے۔ انہ من سلیمان،
یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خط میں کیا لکھا ہے؟ اللہ تعلوا علیہ واتونی مسلمین، کہ تم مجھ پر بلندی مت چاہو اور مسلمان ہو کر تم سب میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ یہ اس خط میں سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ کی طرف لکھا تھا، کیونکہ آپ نبی تھے اور نبی کا کام تو ہر جگہ پہ اللہ کی دعوت پہنچانا ہے، لہٰذا آپ نے وہ دعوت اس طریقے سے پہنچائی۔ اب خط سنانے کے بعد ملکہ بلقیس نے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو وہ جتنے امیر وزیر اور جنگی سپہ سالار اور فوجیں اور سب تھے، انہوں نے اپنی مہارت کا اعلان کیا، اظہار کیا اور کہا کہ ہمیں فوراً سلیمان علیہ السلام اور ان کے ملک پر چڑھائی کر دینی چاہیے، حملہ کر دینا چاہیے۔ وہ بڑی عقل مند ملکہ تھی، عقل مند نہ ہوتی تو بادشاہ تھوڑی بن جاتی۔ تو اس نے سارے وزیروں کو سمجھایا، اس نے کہا کہ جنگ کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ جب جنگیں کی جاتی ہیں تو شہر اور ملک ویران ہو جاتے ہیں اور عزت والے لوگ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے پاس ایک رائے ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے اپنے ایک وفد کو تیار کرنا چاہیے اور اس کے ذریعے کچھ تحفے، کچھ ہدیے ان کی طرف بھیجنے چاہیے۔ اس سے امتحان ہو جائے گا، ان کی نبوت کا پتہ چل جائے گا۔ اگر تو وہ بادشاہ ہوئے، صرف بادشاہ، میں نے بتایا نا کہ وہ بیک وقت بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، اس نے کہا کہ اگر تو صرف بادشاہ ہوئے تو یہ قیمتی ترین تحفے لے کر خوش ہو جائیں گے اور نرم پڑ جائیں گے، اور اگر نبی ہوئے تو پھر تو کوئی چیز قبول نہیں کریں گے، پھر ہمیں اس کے مطابق فیصلہ کرنا پڑے گا۔ سب لوگوں نے اس پہ اتفاق کیا۔ پھر ملکہ بلقیس نے 500 غلام، 500 لونڈیاں، بہترین قسم کے لباس، ان لباسوں کے ساتھ قیمتی ترین زیور، اور ان کے ساتھ ساتھ 500 سونے کی اینٹیں اور بے شمار جواہرات، ہیرے، مشک و عنبر، اور ایک ایسا تاج جو انتہائی قیمتی موتیوں سے جڑا ہوا تھا، یہ سب چیزیں اور ایک خط لکھ کر بھیجا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اس ہدہد نے ان سب کے آنے سے پہلے ساری خبریں پہنچا دی۔ آپ نے فرمایا کہ خط دے کے تو ایک طرف رک جانا اور دیکھنا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے کارروائی کی، ہدہد نے آ کے حضرت سلیمان کو ان کے آنے سے پہلے بتا دیا کہ وہاں یہ مشورہ ہوا ہے اور یہ کچھ آ رہا ہے۔ آپ کو خبر پہلے مل چکی تھی، اور ہدہد کا اتنی امپورٹنٹ ذمہ داری پوری کرنا اور یہ ساری خبریں لے کے آنا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو اب خبر تو پہلے پہنچ گئی، وہ تو پرندہ تھا، فوراً اڑ کے آ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ سب کچھ جب پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام غضبناک ہوئے اور آپ نے شدید غصے کے ساتھ تمام چیزیں واپس بھیج دیں۔ ثابت ہو گیا کہ آپ کون ہیں؟ نبی، اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون، کہ تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے اور بہت بہتر ہے۔ جو تمہیں دیا ہے تم واپس چلے جاؤ۔ کہا کہ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، ہم ان پر ایسے لشکر کے ساتھ چڑھائی کریں گے جن کی ان کو طاقت نہیں ہوگی، اور ضرور ہم ان کو ان کے شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے ان کو کہہ کے بھیجا، اور وہ پست ہو جائیں گے، شکست کھا جائیں گے اور انہیں ماننا پڑے گا۔ اب وہ
جب قاصد واپس چلا گیا، ملکہ بلقیس کو سارا ماجرا پتہ چلا، اس نے ارادہ کر لیا کہ عقل مندی یہ ہے کہ مجھے ان کے دربار میں حاضر ہو کے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، ان کو مان لینا چاہیے، ان کی حکومت اور ان کی نبوت کو قبول کر لینا چاہیے۔ وہ ارادہ کر کے وہاں سے چلی، اس نے کہا کہ میں وہاں پہنچوں گی اور ان کے دین کو قبول کر لوں گی۔ مجھے اس بات سے یقین ہو گیا ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اب اس دوران وہ اللہ کے نبی تھے، ان تک ویسے بھی خبر رسانی ہو رہی تھی، ویسے بھی آپ کو پتہ چل رہا تھا آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو آپ جب اپنے دربار میں بیٹھے تھے تو آپ نے اپنے درباریوں سے ارشاد فرمایا، یا ایھا الملاء ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین، کہ بھئی تم بتاؤ تم میں سے کون ایسا بندہ ہے جو ملکہ بلقیس کے میرے پاس آنے سے پہلے اس کا تخت اٹھا کے لے آئے، اس کا تخت اٹھا کے لے آئے۔ اب تخت کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی ڈائننگ ٹیبل جتنا تخت ہو یا کوئی 5-7 فٹ کا تخت ہو، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، اور وہ کتنا قیمتی تخت تھا، نہ جانے کتنے پہروں میں وہ تخت رکھا ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کون لائے گا، یہ ڈیمانڈ کرنا کیسا تھا اور آگے سے جو جواب آنے والا ہے وہ کیسا تھا۔ اب ہم یہ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں نا، وہاں گیٹ سے لے کے اس آخری دیوار تک یہ 72 یا 73 فٹ جگہ ہے یہ، ٹھیک ہے، وہاں سے لے کے یہاں تک، اور وہ 80 گز لمبا تخت ہے۔ اب ذرا اس سے تھوڑا اندازہ کر لیں کہ وہ ابھی اس سے بھی اور بڑا اور اس سے زیادہ چوڑائی میں وہ تخت تھا، تو لایا کیسے جانا تھا وہ کوئی ایسے تو نہیں تھا کسی چوک میں پڑا ہوا۔ تو جب آپ نے پوچھے تو قال عفریت من الجن، سرکش جنوں میں سے ایک جن بولا آپ کے دربار میں سے، انا آتی کا بھی، میں لاؤں گا۔ کتنے ٹائم میں لاؤ گے؟ ان تقوم من مقامک، جب تک آپ کا یہ جلسہ برخاست ہوتا ہے نا، آپ کی گفتگو ختم ہوتی ہے، آپ یہاں سے فارغ ہو کے اٹھیں گے تب تک میں تخت لے آؤں گا۔ کون بولا؟ جن۔ تو انی علیہ لقوی امین، میں بڑی قوت والا اور بڑی امانت والا ہوں، میں اس میں نہ خیانت کروں گا اور نہ اس سے تاخیر کروں گا۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اس سے بھی جلدی تخت چاہتا ہوں، یعنی تھوڑا سا ٹائم جو لگے گا گفتگو میں اٹھنے میں، تو مجھے تو اس سے بھی جلدی چاہیے۔ جب یہ بات آپ کی سنی تو پھر آپ کا ایک غلام بولا، حضرت سلیمان کا حواری، آپ کا صحابی، جو انسان تھا، جن نہیں تھا، نیک تھا، صالح تھا، اللہ کے ولیوں میں شمار ہوتا تھا اور اس میں اعظم جانتا تھا، اس کا نام کتب میں آصف بن برخیہ لکھا گیا ہے۔ تو آصف بن برخیہ نے کہا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہ جس کو کتاب کا علم دیا گیا تھا وہ بولا، انا آتی کا بھی، حضرت میں اس تخت کو لاتا ہوں۔ پوچھا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، جتنے ٹائم میں آپ اپنی پلک جھپکتے ہیں نا، آنکھ کھول کے بند کرتے ہیں، آپ جب بند کر کے کھولیں گے تو تخت آپ کے سامنے پڑا ہوگا۔ یہ طاقت کس کی تھی؟ اللہ کے ولی کی۔ وہ کس کی تھی؟ سرکش طاقت والے، انتہائی ہمت والے اور انتہائی جسامت والے جن کی طاقت تھی۔ تو غالب طاقت کس کی آئی؟ اللہ کے ولی کی۔ تو انسان جب انسان بنتا ہے نا، انسان جب اللہ کی اطاعت میں کوئی مقام حاصل کرتا ہے تو پھر کوئی جن طاقت میں اس سے بڑھ نہیں سکتا، پھر طاقت اللہ کے بندے کی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ایمان کا یہ مرتبہ ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر ہم جو آج کل ہر دوسرے دن جو ہے وہ جاگتے سوتے جنوں سے ڈرتے رہتے ہیں،
تو ہمارا ایمان ہمیں ان ساری چیزوں سے محفوظ کر دے۔ تو بہر کیف وہی ہوا، آپ نے پلک جھپکی اور جھپک کر جب آپ کی آنکھ کھلی تو تخت بلقیس آپ کے سامنے پڑا تھا۔ پھر ادھر سے ملکہ بلقیس نے تو اپنے اسباب کے ساتھ آنا تھا، اپنی جاہ و حشمت کے ساتھ آنا تھا اور ایک نیچرل طریقے سے آنا تھا۔ اب وہ جس وقت وہاں پہنچی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، تو اس کا تخت اس سے پہلے وہاں موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ اس کے لشکر وہ سب آئے اور آ کر آپ کے دست حق پرست پہ بیعت کی، اسلام قبول کیا، اپنا برا مذہب چھوڑا اور توبہ کر لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اس کو ملکہ بلقیس کو یہ عزت عطا فرمائی کہ اس کے ساتھ نکاح فرما لیا، اور پھر حقیقت میں وہ جو ملکہ سبا تھی اب اللہ کے نبی کے گھر میں ملکہ بن کے رہنے لگی۔ رکوع نمبر 16، رکوع نمبر 18، جی رکوع نمبر 18 اور 17 دونوں ہو گئے، یعنی جو آپ کا تخت دربار سلیمان علیہ السلام میں پہنچا اس کا ذکر بھی یہاں ہو گیا۔ رکوع نمبر 19 آخری رہ گیا، جس میں قوم سمود اور قوم لوط کا انجام ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ابھی ہم نے ان کا ذکر پڑھا کہ قوم لوط کا انجام کیا ہوا، اور قوم سمود جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی جنہوں نے اللہ کے معجزہ اونٹنی کو قتل کیا، ان پر کیسے عذاب آیا اور ان پر کیسے آیا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ کے منتخب بندوں پر نازل ہونے والی سلامتی کا ذکر کیا گیا ہے پارہ مکمل ہوتے ہوئے، اور معبود حقیقی اور معبود باطل ان کا تقابلی مطالعہ سامنے رکھا گیا ہے تاکہ انسان کو اللہ تک پہنچنے میں آسانی نصیب ہو جائے اور حق راستے کی پہچان ہو جائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔